بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولایت درس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ درس قرآن مجید۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ وہی سدا زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اس کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ مومن کی آیت 65 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنی صفت الحی ذکر فرمائی ہے اور تمام کمالات، خوبیاں اور صفات حقیقتاً اللہ ہی کی ہیں، اور اللہ پاک کے کمالات اور خوبیاں اس کی ذات کی طرح لا متناہی ہیں۔ مخلوق اور اللہ کی صفات میں نام کے اعتبار سے الفاظ ایک جیسے تو ہیں، لیکن حقیقت بڑی الگ اور بہت ہی متفرد ہے۔ اللہ پاک نے مخلوقات کو حیات عطا فرمائی، ہمیں بھی زندگی عطا کی ہے۔ مخلوقات بہت سی اللہ پاک کی ساری صفات اپنی ذاتی، خانہ ذات، حقیقی اور اصلی ہیں۔ کسی مخلوق کی کوئی بھی صفت اپنی ذاتی نہیں، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ پاک کی بخشی ہوئی ہے۔ ہر چیز جیسے رب تعالی شانہ نے تخلیق کی ہے، بنائی ہے، اور اس میں اس سے حق تعالی شانہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، کیوں کہ مشورے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا علم بھی تام ہے، اس کی حکمت بھی تام ہے، اس کی ساری صفات اتم اکمل، اور حق تعالی شانہ کی ذات جیسے ازلی اور ابدی ہے، اللہ پاک کی حیات بھی ہمیشہ ہمیشہ، بلکہ ایک ہی ذات اللہ کی وہ وحدہ لا شریک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور حقیقی زندگی اللہ پاک ہی کی ہے، اور اس کی زندگی کی خیرات جو ہمیں ملی ہے، اللہ نے ہمیں جو جان اور زندگی بخشی ہے، اور جتنے دیگر جانور ہیں، جاندار ہیں، وہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہی پیدا ہوئے اور زندگی کا عطیہ دینے سے ہی زندہ ہیں۔
اور کتنا بڑا فرق ہے۔ ہر شے کی زندگی کا ایک وقت اللہ نے اجل مقرر کر رکھی ہے، اس کے بعد وہ مردہ ہے۔ پہلے پردہ عدم میں ہر شے مستور، کچھ نہ تھا، اللہ تھا۔ اللہ نے پیدا کیا اشیاء، زمین و آسمان، سب جہان اور ہم انسانوں کو، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی زندگی واپس لے لیتا ہے، وجود کو واپس کر لیتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہرگز زمین و آسمان میں نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی قدرت کے خلاف کر سکے۔ حق تعالی شانہ نے تکوینیات میں ہرگز رکھا نہیں غیر کی منشا کا دخل۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں هو الحی، اللہ کی ذات حقیقی زندہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ ہو سکتا ہے، نہ تھا، نہ اب ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اے انسانوں فادعوہ مخلصین لہ الدین، خالص، بغیر ملاوٹ، بغیر شرک کے، بغیر دوسری ہستیوں کو ملائے، عبادت صرف تم نے اپنے سچے رب کی کرنی ہے۔ دوسروں کی عبادت وہ کھوٹی ہوگی، تمہیں وہ کچھ نہیں نفع نقصان پہنچا سکیں گے، اور نہ ہی تمہیں وہاں سے کچھ ملے گا سوائے خسارے، ٹوٹے اور گھاٹے کے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس نے ساری ہی نعمتیں تمہیں بخشی ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین، ایمان بھی تمہیں عطا کیا، اور ایمان سب سے بڑی اللہ پاک کی نعمت اور رحمت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تمہیں کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق ہو، کچھ لوگوں کی عقل الٹی ہو جاتی، وہ کہتے رٹے لگانے کا کیا فائدہ، تم جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، ایک دفعہ جو پڑھ لیا تو پھر دوبارہ پڑھنا تمہیں کیوں چبھتا ہے؟ یہ تو اللہ کا نام ہے ہی ایسا کہ ہر دم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیری زبان اللہ کی یاد سے رطب اللسان تو رہے، تازہ رہے۔ زبان کی تازگی ہے ہی کلمہ پاک، اللہ کی یاد، ذکر الہی۔ جس زبان سے ذکر کی کثرت نہیں وہ تو بیکار زبان ہے۔ نہیں جی نہیں، اصل دین یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں بالخصوص مخلوق کے بارے میں، تو وہ اس کی طرف تم دھیان رکھو، دل دماغ میں وہ چیزیں ہوں تو یہ اللہ کی ہے، وہ بھی اللہ کی یاد ہے، لیکن زبان سے اللہ کا پاک نام لینا، اس کی قدر و قیمت جن کو حاصل ہے وہ ہماری طرح 100 دفعہ پڑھ کے تھک نہیں جاتے، ہزاروں سے لاکھوں تک کی تعداد کلمہ شریف، درود پاک، ذکر اذکار کی اللہ والا، وہ تو یوں ہوتا ہے کہ جس کے دل میں نور ایمان جتنا بڑھ جاتا ہے اس کو دنیا میں سب سے پیاری جگہ اپنی عبادت کی ہی لگتی ہے، وہ مسجد ہے یا مصلی ہے۔ اور جب جتنا وقت ملتا ہے اللہ کا وہ بندہ اور بندی اللہ کی یاد میں لگتے ہیں، ان کو وہ لذت اور سرور اللہ کے نام میں حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ اپنے پاس سے کوئی کہانی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت سے تیری روح، تیرا دل، تیرا دماغ، تیرا جسم ایک لذت حاصل کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں اور خزانوں کے مالکوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں،
وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہیرے جواہرات سونا چاندی محلہ یہ چیزیں ہیں، اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دل میں اپنی یاد اور ذکر کا وہ موتی عطا کیا ہے کہ جس کی قدر و قیمت کا ان کو اندازہ ہو جائے، بیچارے اپنے خزانوں کو بھول جائیں اور ہم سے یہ موتی چھیننے کے لیے فوج لے کر آ جائے۔ فرماتے ہیں حضرت مجدد علی ثانی علیہ الرحمہ اور اللہ کے نیک بندے، جب ہم اللہ کا پاک نام لیتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، تو ہمارا پورا جسم، صرف زبان ہی نہیں، پورا بدن، ایک ایک رونگٹا اور کھال میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جہاں سے مسامات ان کو کہتے ہیں، جہاں سے پسینہ نکلتا ہے۔ فرمایا پسینہ نہیں، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ شہد کی نہریں بہہ رہی۔ مشام جان ان کا معطر ہوتا ہے، کس بنا پر؟ اللہ کے پاک نام اور ذکر سے۔ یہ مطلوب، یہ مقصود اور اس کی قدر کل قیامت میں بندہ چاہے گا ہائے کاش ایک دفعہ ہی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور پڑھ لے۔ قیامت میں تو کہے گئے موت کے وقت بھی پوری زندگی ساری انسان کی، فرشتے بچپن سے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کے سامنے کر دیتے تھے۔ اب تو کمپیوٹر کا دور ہے، اس میں بڑی چیزیں سمجھنی سمجھانی آسان ہو گئی ہیں۔ ایک ہی شیشے اور سکرین پر کئی حصے اور کئی تصویریں آتی ہیں۔ یہ تو ہم انسانوں کے کمالات میں، رب کریم کا کمال دیکھو کہ پوری زندگی جو کچھ کیا کرایا، ساری تصویریں، آوازیں فرشتے سامنے کر دیتے، بندے یہ تیری زندگی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہم تیری گردن کا ہار، تیرا عمل، تیرا عقیدہ، تیرا بول، ہر شے، پوری زندگی کا ڈیٹا تیری عنق میں، گردن میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ قیامت میں تیرے پاس ہی ہوگا۔ وہ تیرا کیا کرایا، اور جو فرشتوں نے لکھا ہے، دائیں بائیں والوں نے، کرامن کاتبین، وہ عرش کے خزانے میں رکھا ہوا، قیامت کو حکم ہوگا کہ وہ خود ہی اڑ کر انسان کے پاس پہنچ جائے گی اس کی کتاب۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت خوش نصیب وہ شخص ہے اور قیامت میں ہنستا ہوگا جس نے استغفار کی کثرت کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اور بزرگان دین نے بالکل آسان بتایا، تم اپنی زبان میں کہہ لو یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث پاک میں کتنے آسان لفظ، اللہم اغفر لی، بس اللہم کا لفظ ہے، ایک فعلی ہے، ملا کر پڑھیں گے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ مومن کے یہ وظائف ہیں، مومن کے لیے یہ ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں۔ دنیا کی بادشاہتیں، خزانے سب یہیں چھوڑ جانے ہیں ہر ایک نے، لیکن نیکی کا خزانہ ساتھ ہے، اس کا نور اور خوشبو ساتھ ہے، اس کی لذت ہمیشہ اور ابدی ہے۔ جن لوگوں کے دل و جان میں یہ بات پیوست ہے، وہ اپنا کوئی وقت اللہ کی یاد سے خالی رکھنا ہی نہیں چاہتے، نہ رکھنا، نہ ہی خالی جانے دیتے ہیں، یہاں تک کہ سوتے ہوئے حدیث پاک میں اچانک آنکھ کھلے تو اس وقت بھی اللہ کا پاک نام لو اور دعا مانگو۔ اس وقت جو دعا کی جائے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے نام پاک کی لذات نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام سیئات گناہوں کو معاف فرما۔
बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे कई बुजुर्ग नमाजी हजरात बीमार हैं, हमारे नमाजी उनका नवासा बिना लापा सबको शिफा कामला आजिला अता। तमाम परेशानियों दुखों मुसीबतों से निजात बख्शे। या अल्लाह पाक जितने भी अहले ईमान दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। हमारे मोहतरम नईम साहब के बेटे कल इंतकाल कर गए, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। सोहेल नाम था, अल्लाह पाक उनकी सय्यात को मुआफ़ फरमाए, आखिरत की मंजिलें आसान। हमारे हाजी असलम साहब के हम जुल्फ़ भी कल इंतकाल फरमा गए, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। या अल्लाह पाक मौत से पहले हम सबको तैयारी की तौफ़ीक़ अनायत फरमा। हरदम अपनी याद की तौफ़ीक़ अता फरमा। सब मुसलमानों को पांचों नमाज़ों की पाबंदी नसीब फरमा। जो तेरे नेक बंदों ने खैर मांगी हमें भी अता फरमा। तमाम शुरूर से हिफाज़त। सल्लल्लाहु तआला अला खैर मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिही अजमईन। नाज़रीन व सामीन, ये था कि आज का राह हिदायत व निजात के सिलसिले का व्लॉग दर्स कुरान मजीद, जिसमें सूरा अल मोमिन की आज आयत मुबारक 65 की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर बयान की गई। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल राह हिदायत रशीदी और बी ए रशीदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो दोनों या दोनों में से किसी एक को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे रूहानी और पुरानी व्लॉग्स उन तक बाकायदा और बर वक्त उनको मिलते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर व अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपनी ज़मान में रखे। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में पाक वतन, वालिदैन, अज़ा व अक़ारिब के अलावा, दोस्तों के अलावा इस नाचीज़ को भी शामिल कर लें तो इंतहाई मशकूर हूँगा, शुक्रगुज़ार हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।